سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ الحمدللہ ابھی آپ نے حضرت علامہ مولانا لیاقت اظہری دامت ظلہ العالی جو کہ الحمدللہ اس وقت دنیا بھر میں مشہور و معروف عالم دین ہیں اور ہمارے ARYQ TV کی آنکھوں کا تارا ہے، الحمدللہ خدمت دین انجام دے رہے ہیں عرصے سے۔ ان کا خطاب آپ نے سماعت فرمایا جو نہایت ہی بصیرت آموز خطاب تھا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت طیبہ کی تفسیر تھی اور الحمدللہ انہوں نے اس خطاب میں مختلف گوشوں پہ روشنی ڈالی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ علم کے موتی جو انہوں نے آپ کی جھولیوں میں ڈالے ہیں آپ انہیں محفوظ رکھیں گے۔ ان میں چند باتیں بہت قابل غور ہیں اور قابل ذکر ہیں۔ تمام خطاب لاجواب ہے الحمدللہ، بہت نصیحت آموز، اور اصل خطاب اسے ہی کہا جاتا ہے، تقریر یہی ہوتی ہے کہ وہ محفلیں جہاں پر اللہ کا ذکر کیا جائے اور مسلمانوں کو تعلیم دی جائے وہی اللہ رسول کو مقبول ہے، وہی پسندیدہ ہے۔ ان کے خطاب میں چند باتیں، ایک دو بات میں خاص توجہ دلاتا ہوں کہ ہم سوال جواب کا سلسلہ کریں گے۔ ایک تو یہ کہ جیسے کہ حضرت نے بیان فرمایا کہ جاہل پیروں سے اپنا ناطہ توڑ لیا جائے، کیونکہ ابھی یہاں پر آنے سے پہلے میرے بڑے بھائی قبلہ اسم قادری صاحب مجھے چند ایک ویڈیوز دکھا رہے تھے یوٹیوب پر اسی قسم کے پیروں کی، تو بڑی غلط باتیں وہ لوگ کر رہے تھے اور میں نام نہیں لیتا کسی کا، لیکن ہزاروں نہیں لاکھوں ان کے فالوورز ہیں اور بس ان کے باپ کا نام اونچا، ان کے دادا کا نام اونچا ہے، تو بس اسی وجہ سے ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ وہ خود اس وقت کیا بکواسیں کر رہا ہے، اس کے عقیدے کس طرف چلے گئے ہیں، اس کا ہمیں کوئی ہوش نہیں ہے۔ بس جی فلاں گدی کا آدمی ہے، فلاں پیر کا بیٹا ہے۔ میرے بھائی اس اندھے من کو چھوڑ دیجیے، علم کی بات کو دیکھیے، شریعت کے عمل کو دیکھیے، اس کے باپ کا نام نہ دیکھیں، اس کے دادا کا نام نہ دیکھیں۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی اگر نوح علیہ السلام کے دین پر نہ ہو تو اللہ فرماتا فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، کیوں تو اے نوح علیہ السلام وہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں ہے۔ تو ہمارے جو بعض سب نہیں کہتا ہے، بعض پیر حضرات بنے ہوئے ہیں، کسی کا دادا ولی اللہ گزرا تھا، کسی کا باپ ولی اللہ گزرا، تو اب ہمارے جاہل عوام جو ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ خود کا اس کا کیا کام ہے؟ کتے لڑانا، پتنگ بازیاں کرنا، میوزک بجانا، میوزک کے شوق رکھنا، ساری کی ساری حرکتیں کر رہے ہیں اور ہم لوگ سارے کے سارے اس کے کاموں کو برداشت دے رہے ہیں۔ واہ واہ واہ، بہت اونچے لوگ ہیں جی، بہت، اب تمہیں پتہ نہیں جی یہ تو بڑی شان والے لوگ ہیں۔ تو ایک تو حضرت کے خطاب سے بات آپ کو اپنے دامن میں مان لینی چاہیے، تو قوم گمراہی سے بچ جائے گی۔ دوسری اہم بات یہ کہ حضرت نے ابھی بچوں کی تربیت کے حوالے سے بات کی۔ دیکھیے زیادہ کلام نہیں کرتا اس کے بارے میں، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ جو کہ صحبت کے اثرات پر روشنی ڈالتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے مثال سے سمجھایا کہ اچھے آدمی سے دوستی کرے گا تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے کہ عطر فروش سے دوستی کرنا۔ اگر عطر والے سے دوستی کرے گا تو تجھے خوشبو آئے گی اور تجھے یا تو عطر دے دے گا یا تو اس سے خرید لے گا، ورنہ تجھے خوشبو تو آئے گی عطر کی۔ اور برے دوست کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کہ بھٹی والے کی مثال، کہ یا تو تیرے کپڑے جلا دے گی وہ بھٹی، ورنہ تجھے کم سے کم گرمی تو اس کی پہنچے گی تجھے۔ تو میرے بھائی اسی حدیث شریف کو آپ ہمارے آج کے ماحول پہ ڈالیے اور خاص طور پر اس ویسٹرن ماحول پر۔ ہمارے بچے اسکولز میں جا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، میری معلومات کے مطابق ڈرگس بہت عام ہو چکی ہیں، بچوں کو بچانا مشکل ہو گیا ہے۔ ہومو سیکسولیٹی
چاہے وہ مردانہ جانب سے ہو چاہے زنانہ جانب سے ہو، وہ قانونی صورت اختیار کر چکی ہے۔ آپ کس طرح سے اس بھٹی سے اپنے بچوں کو بچائیں گے جہاں پر دن میں آپ کا بچہ 8 یا 9 گھنٹے گزارتا ہے؟ کس طرح سے آپ اس کی گرمی سے محفوظ کریں گے؟ چلو بھٹی سے آپ نے بچا لیا، آگ کی چنگاری نہیں لگنے دیں گے اس کو، لیکن اس کی گرمی تو اس کو آئے گی نا۔ آپ کا بچہ وہ پروف تو نہیں ہے کہ جو ان باتوں سے بچ جائے، تو اس کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ میرے بھائیوں، علماء اہل سنت آپ کے لیے اقدام کر رہے ہیں، آپ کے لیے کوشش کر رہے ہیں، مگر آپ لوگ بہت پیچھے ہیں۔ النور میں درس نظامی کا مدرسہ کھولا اور اسے 2-3 سال ہونے پہ آ گئے ہیں، لیکن ایک کلاس میں 3 طلبہ، ایک کلاس میں 2 طلبہ۔ کیا مسلمان یہاں پہ نہیں ہے؟ کیا مسلمان ہیں؟ لیکن دنیا کی محبت میں جو حضرت نے علی بیان کی، اپنے بچوں کو بھٹیوں میں ڈالنے کے لیے تیار ہیں، اور وہ عطر فروش جس کے پاس جانے سے عطر مل جائے گا یا خوشبو مل جائے گی، وہاں پر ہم اپنے اولاد کو بھیجنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ بتائیے یہ بے حسی ہے کہ نہیں ہے؟ اگر آپ چلے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں اسکول سے چھڑا لیں، ان کو پڑھائیں، ان کو تعلیم دیں، لیکن ایوننگ میں 3 گھنٹے نہیں تو 2 گھنٹے تو وہاں پہ گزار دیں، تاکہ مسجد میں جانے کی وجہ سے جو برے اثرات دن بھر کی بری صحبت کی وجہ سے اس پر آئے، مسجد کی برکت سے وہ اثرات تو دور ہو جائے۔ اور وہ تو بہت بڑی بات ہے، بہت اچھی بات ہے کہ اگر آپ اپنے بچوں کو وہاں پر داخلہ نہیں کرا دیں۔ ہم لوگ تو رزق کے خوف کی وجہ سے کہتے ہیں کہ اگر اس کے بعد ڈگری نہیں ہوگی نا تو اس کو روٹی نہیں ملے گی۔ میرے بھائی آپ مارکیٹ میں نکل کے دیکھیں، یہ جو بڑی بڑی دکانیں لے کے بیٹھے ہیں، بڑے بڑے شاپنگ سینٹر لے کے بیٹھے ہیں، ملینر ہیں، ٹریلینر ہیں، کیا ان سب کے پاس یہ ڈگریاں ہیں جن کے پیچھے ہم دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، مر رہے ہیں؟ کوئی جوتوں میں پالش کرتا ہے، کوئی امریکہ کا صدر ایک زمانے میں اخبار بیچتا رہا ہے، دیگر کام کرتے رہے ہیں، لیکن اللہ جن کو رزق دینا ہوتا ہے ان کو رزق دیتا ہے، اور جن کے نصیب میں رزق نہیں ہے وہ ڈاکٹر بن کر بھی، انجینئر بن کر بھی، لائر بن کر بھی بھوکا رہتا ہے۔ تو اس رزق کی وجہ سے آپ اپنے دین کو چھوڑ رہے ہیں، اور وہاں پر اتنا انتظام کیا، علماء کو بلایا، علماء بیٹھے ہیں آپ کے بچوں کو سنبھالنے کے لیے، ان کے دین کو سنبھالنے کے لیے، تو خدا را اس طرف کی توجہ کیجیے۔ یہ آپ کی آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اس آزمائش پر کامیاب فرمائے۔ بس اسی میں بات ختم کرتا ہوں۔ یہ ویسے تو خطاب بہت لاجواب ہے، اور یہ سارا کا سارا یاد رکھنے کا اور عمل کرنے کا۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت علامہ کے علم میں، عمل میں مزید برکت عطا فرمائے اور ذوق بیان عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی رحمت۔ پہلا سوال ہے، مسلمان کی روح اور کافر کی روح کے بارے میں چند باتیں ارشاد فرمائیے، ان دونوں میں کیا فرق ہے، ان دونوں کی ارواح کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حضرات نے سوال سماعت کیا، توجہ سے سماعت کریں گے تو کچھ بات سمجھ آئے گی۔ دیکھیے کہ روح کی حقیقت کیا ہے، اس کے بارے میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرما دیا کہ یسألونک عن الروح، یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، تو ان کو کیا جواب دینا ہے؟ وہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ قل الروح من امر ربی، یہ حبیب علیہ السلام آپ ان کو فرما دیجئے کہ روح تو میرے رب کا حکم ہے، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور تمہیں روح کے بارے میں بہت کم علم دیا گیا ہے۔ تو عام لوگوں کو تو کم علم دیا گیا ہے، لیکن جو اللہ کے انبیاء ہیں، جو اللہ کے اولیاء ہیں، ان کو علم بہت ہی اس بارے میں۔ تو دیکھیے اس حوالے سے یہ بات تو واضح ہے کہ روح امر ربی، چاہے مسلمان کی ہو چاہے کافر کی ہو، وہ رب کا حکم ہے۔
اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارواح کو پیدا فرمایا سیدنا، بلکہ قرآن مجید فرقان حمید میں اس بات کو بھی بیان فرمایا گیا کہ رب کریم نے پوچھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تمام روح سے پوچھا، قالوا بلا، تمام روحوں نے کہا ہاں کیوں نہیں۔ تو یہ تمام روحوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، مسلمان کافر جدا جدا نہیں ہے اس وقت۔ حضرت صوفیہ کرام یہ فرماتے ہیں کہ جن ارواح نے جب اللہ کا یہ سوال سنا تو خوشی کے مارے سجدے میں جا کر بلا کہا، ہاں کیوں نہیں کہا، تو وہ انبیاء کی ارواح تھی، اور وہ ارواح جو اللہ کریم کے سوال کو سن کر وجد میں آ گئی تو وہ اولیاء کی ارواح تھی۔ اور جن لوگوں نے اللہ کے نیک بندوں کی پیروی کرتے ہوئے خوشی سے کہا ہاں، وہ مومنین کی ارواح ہے، اور جن ارواح نے مردہ دلی سے کہا تھا ہاں، تو وہ کافرین کی ارواح ہے، وہ کفار کی روح ہیں کہ جنہوں نے مردہ دلی سے اقرار کیا تھا۔ تو یہ ایک قرآن مجید فرقان حمید میں اس کی حقیقت کو بیان کیا گیا۔ باقی پھر اس کی تفصیل تو احادیث میں بہت آئی ہے کہ مرنے کے وقت ان کا معاملہ کیا ہوتا ہے، کہ مومن کی روح جب نکلتی ہے تو اس وقت وہ جسم اس کو دعائیں دے رہا ہوتا ہے، روح اس کو دعائیں دے رہی ہوتی ہے، اور کافر کی روح جب نکلتی ہے تو جسم اس کو بددعائیں دے رہا ہوتا ہے، روح اس کو بددعائیں دے رہی ہوتی ہے، یا نفس اس کو بددعائیں دے رہا ہوتا ہے، روح اس کو بددعائیں دے رہی ہوتی ہے۔ پھر آگے کے معاملات بھی ہیں کہ کس طرح ان کی روحیں نکالی جاتی ہیں، کہ مومنین کی ارواح اتنے اچھے طریقے سے نکالی جاتی ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت علیہ السلام سے فرمایا کہ اے اسرائیل، جس خوبصورت شکل میں تم آتے ہو تو یہی اتنا بڑا انعام ہے کہ اگر مومن کی روح کو کوئی اور انعام نہ بھی ملے یہ بھی کافی ہے۔ اور کافر کی روح کو جب جسم سے نکالا جاتا ہے تو نہایت ہی وحشتناک خوفناک صورت ہوتی ہے، اور پھر اس کو بدبودار کپڑے میں لپیٹ کر جب اس کو لے جایا جاتا ہے، جس جگہ سے گزرتی ہے تو اس پر لعنتیں کی جاتی ہے، فرشتے لعنتیں کر رہے ہوتے ہیں، کون ہے یہ ملعون، یہ کون ہے بدبودار، جبکہ مومن کی روح کے بارے میں مبارکباد پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس قسم کی ڈیٹیل بہت آئی ہے، حدیث طیبہ ہے۔ ہاں البتہ کچھ ڈیٹیل ایسی جو اولیاء کرام نے بیان کی ہے، جیسا کہ سیدنا امام الغزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول نقل کیا ہے تذکرۃ الموتى واحوال القیامہ ہے، کہ سیدنا امام الغزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مومن کی روح اس کا سائز مکھی کے سر کے برابر، مکھی کے برابر ہوتا ہے، اور کافر کی روح کا سائز کھجور کی گٹھلی کے برابر ہوتا ہے۔ یہ سیدنا امام الغزالی نے بیان کیا ہے، اور یہ جو فرمایا تمہیں علم کم دیا گیا یہ لوگوں کے لیے کہا ہے، یہ اللہ کے نبیوں کے لیے اور ان کے اولیاء کے لیے نہیں کہا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ اس وقت تک ولایت کے مقام پر داخل ہی نہیں ہوتا جب تک کہ ان کی حقیقت کو نہ سمجھ لے، تو انبیاء کرام کی شان کیا ہوگی، ان کے علم کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے۔ تو اس قسم کی اور بھی بہت ڈیٹیل آئی ہیں جو مختصر میں نے آپ کے سامنے ذکر کی۔ The summary for this answer is, the question was that what is the difference between the soul of a believer and a non-believer, and the gist of what the Mufti Sahib said is that one difference is the size of the soul. The soul of the mu'min is the size of a fly, and the soul of a non-believer is the size of the seed of a date. And the second difference which Mufti Sahib said is that when the soul is extracted from the body of a believer, then it is extracted in a less painful and almost a non-painful way, versus when the soul of a non-believer is extracted from the body, it is extracted in a very difficult manner, in a very painful way. یہ سوال بہت سارے ہیں تو میں انشاءاللہ بس جلد مختصر جواب پیش کرتا ہوں۔ یہ عورت نقلی زیور پہن کر نماز پڑھ سکتی ہے یا نہیں؟ اب دیکھیں ہمارے ساتھ اللہ صاحب موجود ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ
سوال جو مجھے نہیں آیا تو انشاءاللہ تو میں حضرت سے معلوم کر لوں گا، اور ویسے بھی کوئی مجھ سے غلطی سرزد تو آپ بالکل درمیان میں بتا دیجیے، کیونکہ کوئی شخص بھی پورے علم کا عالم نہیں ہوتا۔ اور یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ لوگوں نے آج کل یہ سمجھا ہوا کہ مجھے ہر سوال کا جواب دینا ہے اور نہیں دوں گا تو میری بےزتی ہو جائے گی، تو یہ بڑی جہالت کی بات ہے، شیطان کا کنڈا ہوتا ہے، اور لوگ یہی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو بجائے، سب کو ہدایت دے، ورنہ امام اعظم ابو حنیفہ، سیدنا امام مالک، سیدنا امام شافعی، امام احمد بن حنبل، ان سب سے یہ ثابت ہے کہ انہوں نے مجھے نہیں مانا، نہ دی، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض موقع پر سکوت فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو پھر آپ نے جواب دیا۔ تو اس لیے میں نے عرض کر دیا کہ فوق کل ذی علم علیم، ہر علم سے والے سے بڑھ کے علم والا۔ یہ آرٹیفیشل زیورات کے جیولری کے حوالے سے سوال کیا، تو دیکھیے آرٹیفیشل جیولری کا حکم ہمارے یعنی قدیم فقہا نے جو لکھا ہے وہ اس کے ساتھ نماز کو مکروہ تحریمی قرار دیا ہے کہ اس کو نماز پڑھیں گے تو پھر دوبارہ دہرانے پڑے گا۔ لیکن اس زمانے میں بعض علماء کا قول ہے کہ اب آرٹیفیشل جیولری کے معاملے میں بلوا ہو چکا ہے، اور شاید ہی کسی مولانا کے گھر میں ایسا ہو جہاں پر آرٹیفیشل جیولری نہ استعمال کی جاتی ہو، اور عموماً بلوا کی تعریف یہی ہوتی ہے جس میں عوام اور خواص سب گرفتار ہو جائیں، اسے بلوا کا حکم دیا جاتا ہے۔ تو میں نے دونوں آیا آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ جب کسی معاملے میں بلوا ہو جاتا ہے تو پھر حکم میں تخفیف آ جاتی ہے، اور پھر دوسری جانب دلائل بھی اس کے موجود ہے جس سے لوگ اس کا استدلال کرتے ہیں۔ تو اس زمانے میں بعض علماء کی یہ رائے بھی ہے کہ اگر پہن کے نماز پڑھی تو نماز ہو جائے گی، اور درمیان کا راستہ یہ ہے کہ نماز کے دوران اتار لیا جائے تو بہتر ہے۔ The question was that is it allowed to pray while wearing imitation jewelry for women? And the answer is that there are two opinions in this issue. The original opinion is of makruh tahrimi, that if that prayer is being done in the state that the woman is wearing imitation jewelry, then it should be repeated. But later the scholars, because this imitation jewelry issue is so common and almost every household has it and people are wearing it, hence there are some scholars who have now given the opinion that it is okay to pray while wearing imitation jewelry, although the middle way, the better way is to take that imitation jewelry off while praying. کیا اہل کتاب سے شادی کرنا جائز ہے، اور اگر شادی ہو جائے تو کیسے نبھایا جائے؟ دیکھیں، اہل کتاب سے شادی کرنے کے جواز کا قرآن سے بھی ثابت ہے اس کا جواز، اور ہمارے فقہ کرام نے بھی اس کا جواز لکھا، لیکن اس جگہ پر اس کا جواز لکھا جہاں پہ دارالاسلام، جہاں پر اسلامی احکام پر عمل کروایا جا سکتا ہو۔ اس کے علاوہ اگر کسی ایسی جگہ پر ہیں جہاں پر اسلامی قوانین کو نافذ کرنا ممکن نہ ہو، مشکل ہو جائے، تو پھر ایسی صورت میں اس کو مکروہ تحریمی فرمایا گیا کہ نکاح تو ہو جائے گا لیکن وہ گناہ گار ہوگا۔ اور اس کی وجوہات فقہ نے یہ بھی لکھی، کیونکہ فقہ کے زمانے میں عام طور پہ دارالحرب اور دارالاسلام کی کیٹیگری تھی، لیکن اس زمانے میں ایک تیسری کیٹیگری دارالامن یا دارالکفر کی بھی ہے۔ وہاں پر مسلمانوں کو تو آزادی ہوتی ہے اپنے اسلامیہ شاعری اسلامیہ پر عمل کرنے کی، لیکن کسی اور سے زبردستی عمل نہیں کروا سکتا۔ تو فقہ نے دارالحرب کو سامنے رکھتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اگر دارالحرب میں کتابیہ عورت سے نکاح کرتا ہے، یہودیہ سے یا نصرانیہ سے، تو اس کے اندر خطرہ یہ ہے کہ بچہ بھی شراب کا عادی ہو جائے گا، کہ ماں اس کے سامنے بیٹھ کے پیے گی اور بچہ پھر اسی سارے کام دیکھے گا، تو بچہ تو اڈاپٹ کرتا ہے، جو بھی امیٹیٹ کرتا ہے جو اس کے سامنے کیا جاتا ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہ ان کی غیر کافروں نے
کہ ماں اس کو اپنے دین کی تعلیمات دے گی، اور چونکہ وہاں پر اسلامی حکومت نہیں ہے جس سے وہ روک سکے اس کام سے جیسا کہ آپ کے یہاں پر ہے، تو پھر وہ بچہ غیر مسلم ہو جائے گا۔ اور جیسا کہ ہمارے سامنے بہت بڑی مثال موجود بھی ہے، عمران خان کے دونوں بچے جو ہیں وہ اس کی ماں کی تربیت میں ہیں، جو مذہب وہ دے گی وہ بچے سیکھیں گے۔ اور ایک تو یہ میں نے بات بتا دی جو پوری پوائنٹ بات تھی۔ پھر علامہ صاحب نے جو توجہ دلائی کہ اس زمانے میں اہل کتاب ڈھونڈنا بہت مشکل ہے۔ جو لوگ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں اہل کتاب، تو کرسچن میں تو عموماً یہ معاملہ ہے کہ اپنے مذہب سے بیزار ہے، خود اپنے مذہب کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج چرچ بک بھی رہے ہیں، عبادت خانے بھی بک رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اپنے آپ کو ہیں ہم عیسائی ہیں، لیکن اپنے کتاب پہ ایمان نہیں رکھتے، اپنی کتاب کی مخالفت کرتے ہیں، اپنی کتاب کا رد کرتے ہیں۔ انٹروڈیوس اپنے آپ کو یہ کریں کہ ہم فلاں مذہب سے ہمارا تعلق ہے۔ تو بات یہ کہ جس طرح مسلمان دین کی ایک بات کا بھی انکار کر دے تو وہ مرتد ہو جاتا ہے، مسلمان نہیں رہتا، اسی طرح دوسرے مذہب کا آدمی بھی اگر اپنے مذہب کی کسی ایک بات کا بھی انکار کرے تو پھر وہ بھی مرتد ہو جاتا ہے، وہ اس دین کا نہیں رہتا ہے۔ تو اس زمانے میں تو اکثر مسئلہ یہی ہے کہ آپ کو کتابیاں ڈھونڈنے سے نہیں ملے گی، اللہ اشعار اپنوں کو بچا لے تو بڑی مہربانی، اپنوں کو بچا لے بڑی مہربانی، یہ بات ہے۔ The gist of the question is that is it acceptable to marry a woman who is from the people of the book, meaning either Jew or Christian? And the answer, the gist of the answer is that if this marriage is being conducted in a country where Islamic laws can be applicable, meaning it can be enforced, then ulama have mentioned that it is allowed. If not, then it is makruh tahrimi. And also Mufti Sahib said that it is very difficult these days to find the actual who we will call the people of the book. The people of the book are hard to find these days. It is best if we can marry within our own religion. دوسرا سوال ہے گزارش، رات کو نیند نہیں آتی اور میں تہجد پڑھتی ہوں، کیا میری تہجد ہو جائے گی؟ لیکن تہجد کا لفظی معنی یہ ہے کہ سو کر اٹھ کر جو عبادت کی جاتی ہے وہ تہجد کہلاتی ہے۔ تو اگر عشاء کے بعد نہیں کوئی سوئے اور پوری رات جاگ کر کچھ عبادت کر لے تو اس کا نام تہجد نہیں ہوگا، اس کا نام ہوگا صلاۃ اللیل۔ تو وہ بھی ایک بہت بڑے ثواب کا کام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو توفیق دیتا ہے۔ تو یہ سوچ کے لیے جناب تاکید تو ہو نہیں رہی ہے، چھوڑ دو اس کو بھی، تو یہ شیطان کے دھوکے میں نہ ہے، جس طرح سے جاری اس کو جاری رکھے، وہ صلاۃ اللیل کرائے گا۔ Say that the application of the word tahajjud can only be done if you sleep and then you wake up. But if you are habitual of reading without sleeping during the night, that is called Salatul Layl. And if you are habitual of that, then keep it going, don't stop just because it is not called tahajjud. پھر دوسرا سوال ہے کہ کیا عورتوں کا قبرستان میں جانا جائز ہے؟ لیکن عورتوں کے قبرستان میں جانے کے حوالے سے اصل تو ابتدائی اسلام میں منع کیا گیا، پھر اس کے بعد جب مسلمانوں کی تربیت ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں اجازت دی، لیکن اس کے بعد جب پھر معاملات دین سے دوری کے ہوئے تو فقہاء کرام نے اس سے منع فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اگر قبرستان میں جائیں گی یا تو یہ کہ کسی عزیز کے قبر پہ جائیں گی تو معاملہ کریں گی اور بے پردگی ہوگی، یا اگر کسی اللہ کے ولی کی مزار پہ جائیں گی، گھر سے نیت کر کے نکلیں گی تو وہاں پر ادب میں حد سے گزر جائیں گی۔ تو اس وجہ سے فقہاء کرام نے اس سے منع فرمایا کہ اس کے لیے نہ جایا جائے۔ ہاں البتہ ایک صورت کی اجازت دی ہے کہ گھر سے کسی جائز کام کے لیے خاتون نکلی ہے، راستے میں کسی اللہ کے ولی کا مزار آ گیا تو وہاں پر حاضر دے سکتی ہے، لیکن گھر سے
زیارت کے قصد سے نکلنا یہ منع کیا گیا ہے۔ وہ بتا رہے ہیں کہ میت کے ساتھ بھی خواتین جاتی ہیں، تو یہ ایک ایسا کام ہے جو کہ نہ قرآن سے ثابت ہے نہ حدیث سے ثابت ہے، بلکہ امت مسلمہ میں کہیں سے بھی یہ ثابت نہیں ہے۔ 1400 سال کا علمی ورثہ ہمارے ساتھ ہے، میں کہیں بھی ایسی بات کا ذکر نہیں ہے، تو خدا نہ نئی چیزیں ایجاد نہ کرے۔ یہ ایک نئی بدعت ہے جسے شریعت مطالعہ ناپسند کرتی ہے، اور اسی قسم کے بارے میں حدیث شریف میں آیا کہ جس نے کوئی نئی بدعت ایجاد کی تو اس کو اس کا گناہ ملے گا، اور جتنے لوگ اس پہ عمل کریں گے تو ان کا گناہ بھی اس کو ملے گا، اس طرح سے کہ ان کی گناہ میں بھی کمی نہیں آئے گی۔ تو اس کام سے بچیں، ایسا کام نہ کریں جو اللہ رسول کی تعلیمات کے خلاف ہو۔ The question was that is it allowed for the women to visit the graveyard, and the answer is that it is not permissible, whether it is the grave of a relative or it is a grave of a saint. And but there is one possibility that if a woman exits the house for some other purpose and the intention is not to visit the grave of the saint, and in the course of that journey the grave comes in between, so then it is possible to pay the respect and say Fatiha and then move on. یہ ہے کہ امریکن کورٹ میں شادی اگر کی جائے امریکی قانون کے حساب سے، تو یہ دین اسلام میں اس کیوں نہیں ایکسیپٹ ہوتی اور ہم کو بعد میں نکاح کیوں کرنا پڑتا ہے؟ دیکھیں، اگر امریکن کورٹ میں شرعی نصاب پورا ہو جائے، مطلب کہ 2 گواہوں کے سامنے شادی ہو، تو وہ نکاح ہو جائے گا۔ البتہ اتنا فرق ہے کہ تحمل شہادت ایک الگ چیز ہے اور اگائی شہادت ایک الگ چیز ہے۔ جب نکاح کو ثابت کرنے کا ٹائم آئے تو غیر مسلم کی گواہی مسلمان کے خلاف قبول نہیں ہوگی۔ ہاں، البتہ فقہاء کرام نے اس کے لیے واضح شرط لگائی ہے کہ 2 گواہ جو عادل ہوں، مسلمان ہوں، وہ نکاح کے وقت موجود ہوں۔ ہاں، البتہ فاسق ہوئے تب بھی نکاح ہو جائے گا، لیکن 2 مرد ہونا ضروری ہے، یا پھر 1 مرد اور 2 عورتیں ہوں۔ تو یہ امریکن کورٹ کی بات نہیں ہے، یہ ایک شریعت کا رول میں آپ کو ذکر کر رہا ہوں۔ کہیں بھی ایسی سچویشن ہو تو شرعی طور پہ وہ نکاح منعقد نہیں ہوتا۔ البتہ کہیں قانون ہے تو اس قانون کے اعتبار سے اس کا نکاح ہو جانا ایک الگ بات ہے، لیکن ہم جو نکاح کرتے ہیں وہ کسی قانون کی پاسداری کے لیے نہیں، بلکہ اللہ عز و جل کے قانون کی پاسداری کے لیے کرتے ہیں۔ تو اس کو اسی طریقے سے کیا جائے جس طرح سے اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ تو اگر ایسی سچویشن ہے کہ وہاں پہ شرعی گواہ موجود نہیں ہے اور پھر نکاح ہو گیا، تو اس لیے اسے دوبارہ سے کروانا پڑے گا، جو اسلامی طریقہ کار ہے۔ If the requirement of the 2 witnesses, 2 male witnesses, or 1 male witness and 2 female witnesses, if that requirement is fulfilled, then the nikah will be accepted even if it is done in the American court. But if those requirements are not fulfilled, then the nikah would have to be done from the beginning, meaning it has to be redone in that sense, because that nikah done in that court is not accepted. حضور اس میں ایک اور وہ یہ کہ اگر جو نکاح پڑھا رہا ہے جو وہاں پر قاضی ہے یا جج ہے، چونکہ وہ غیر مسلم ہے، تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ دیکھیں، غیر مسلم قاضی ہے لیکن گواہ مسلمان ہے تو نکاح ہو جائے گا، کیونکہ وہ ایک صرف راستہ پیغام بجانے کا ذریعہ ہے اور اس سے زیادہ اس کی حیثیت نہیں ہے۔ کیونکہ میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا، قاضی یہاں پہ محاورہ سنا ہوگا، تو اس کو اسی لیے بنایا گیا ہے کہ قاضی کی اہمیت نہیں ہوتی ہے نکاح میں، اصل اہمیت گواہوں کی ہوتی ہے۔ تو شریعت مطالعہ نے جو نکاح کے لیے شرائط بیان کیے اس میں قاضی کا کہیں ذکر نہیں ہے، بلکہ اس میں صرف گواہوں کا ذکر ہے۔ تو اگر 2 گواہ موجود ہیں تو اب درمیان میں کوئی یہ آپ کی بات کرواتا ہے کہ کیا جناب آپ نے فلاں کو فلاں اپنے نکاح میں لے لیا، اگر وہ کہتا ہے ہاں مجھے قبول ہے میں نے لے لیا اور 2 گواہ موجود تو نکاح ہو جائے گا، تو اس سے فرق نہیں پڑتا۔ That means if the person who is solemnly
recognizing the nikah, if that person is a non-believer, it doesn't really affect anything as far as the witnesses who are present are believers and the husband and wife accept each other, then the nikah would be validated. ایک سوال یہ آیا ہے کہ اگر کوئی ایسی مسجد ہو جو صرف عورتوں کے لیے ہو اور اس میں امام بھی عورت ہو اور مقتدی بھی سب عورتیں ہوں اور وہ امام خطبہ بھی پڑھے، جو امام بنی ہے عورت، تو اس مسجد اس جماعت کا کیا ہے؟ دیکھیں شریعت اسلامیہ میں ایسی نماز جائز نہیں ہے. جو شریعت مطالعہ نے اس کا قاعدہ کلیہ بتایا ہے، قانون بتایا ہے، اس میں یہ کہ جمعے کو لیڈ کرنے کے لیے مرد ہی ہونا ضروری ہے. اگر مرد نہیں ہوا تو جماعت نہیں ہوگا. So if a woman leads a prayer, that leadership in the prayer, becoming an imam, that is not accepted. In Sharia, it is only the men who can lead a prayer. جمعہ پڑھیں. Jummah prayer. دوسرا ایک سوال ہے یہ کہ نماز میں تلاوت کرتے وقت جس سورت کی تلاوت ہو رہی ہو، اگر وہ سورت بھول کر الٹی پڑھنی شروع کر جائے کوئی شخص، تو اس سے کیا نماز ٹوٹ جائے گی؟ غالباً الٹی سے مراد ہے کہ ترتیب چینج کر دے، آگے والی پہلے والے آگے بڑھ جائے، تو اس سے لیکن نماز تو ہو جاتی ہے. یہ قراءت کا مقبول تحریمی قرار دیا گیا ہے، اس سے نماز میں کوئی قرار پیدا نہیں ہوگی. مثلاً اذا جا کے بعد تبت یدا پڑھنی تھی مگر اس کے برعکس کر لیا اور قل یا ایھا الکافرون پڑھ لی اذا جا کے بعد، تو نماز ادا ہو جائے گی. نماز میں کوئی قرار نہیں آئے گی. فقہاء نے لکھا کہ ہاں یہ قرآن کی قراءت کا مقبول تحریمی ہے اور اس سے بچنا چاہیے. So if somebody recited in their prayer, if they were supposed to recite Iza Ja, they first recited Iza Ja Rasulullah wal Fath, and then they later recited a surah that was supposed to be, that comes before Iza Ja, for example, Alam Tara. So although the order has reversed as it comes in the Quran, but even then the prayer will be accepted, the prayer is valid, because that reverse order, it is makruh of the qira'ah to read the Quran against the order of the Quran, but it is not a makruh of the prayer. یہاں امریکہ میں جو گوشت مشین کے ذبیحے کا ہے اس کو حرام قرار دیا جاتا ہے، کیا یہ گوشت واقعی حرام ہے؟ جبکہ ایسے مسلم ممالک ہیں جہاں پر جانوروں کو مشین سے ذبیحہ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد تمام اسلامی ممالک کو وہ گوشت روانہ کیا جاتا ہے. دیکھیں بات یہ کہ شریعت مطالعہ نے ذبح کا ایک طریقہ بتایا ہے، اور ذبح کے اس طریقے میں دو قسمیں بتائی ہیں کہ ایک ذبح اختیاری ہوتا ہے اور ایک ذبح اضطراری ہوتا ہے. ذبح اضطراری یعنی ایسی سچویشن ہوگی کہ آپ اس کو ذبح نہیں کر سکتے، تو اس کے اندر تو آپ کسی طرح بھی جانور کا خون بہا دیں تو جانور آپ کے لیے حلال ہو جائے گا. مثلاً فقہاء نے لکھا کہ کوئی گائے کنویں میں گر گئی، اب اس کو نکالنا ممکن نہیں ہے، تو اس کو اوپر سے ہی اللہ اکبر کہہ کر اس کے اوپر تیر مارا جائے، تلوار ماری جائے اور اس کا خون نکل جائے اور وہ مر جائے، ذبح کرنے کی نیت سے اس کا گوشت نکال لیا جائے تو حلال ہے. یہ شکار ہے آپ کے سامنے اور اس کو آپ شکار کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ بتا دیا کہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے کو چھوڑ دیں آپ تو وہ حلال ہے آپ کے لیے. لیکن عام حالات میں جب کہ جانور بھی آپ کے پاس ہے، چھری بھی آپ کے ہاتھ میں ہے، کوئی ایسی مطلب کہ پریشانی کی صورت بھی نہیں ہے، تو پھر حکم یہ دیا گیا کہ اپنے ہاتھ سے جانور کی گردن پہ چھری چلائی جائے. جبکہ مشینی ذبیحے کے اندر ایسا معاملہ نہیں ہوتا، اس میں آپ کو صرف بٹن دبانا پڑتا ہے، اس کے بعد وہ تیر آپ کے ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے، وہ خود ہی پھر سے کچھ کر رہا ہوتا ہے. تو یہ اختیاری حالت ہے، اختیاری حالت کے اندر یہ اس طرح کا طریقہ نہیں چلے گا. تو مشینی ذبیحہ جائز نہیں ہے. دنیا کے بعض کنٹری اگر ایسا کر رہے ہیں تو ان کا اپنا طرف ہے، ورنہ شریعت اسلامیہ میں اس کی اجازت نہیں ہے. The machine slaughter meat is not allowed. If somebody is doing it, if some country, some nation is doing it, even though that nation is known as Muslims, it is their deed, it is incorrect. For us, we have to eat the proper zabiha meat.
حضور 5 وقت کی نماز پڑھنے میں بہت پریشانی ہوتی ہے، خاص طور سے فجر اور ظہر کی نماز، کیونکہ اسکول کے اوقات آتے ہیں ظہر کی نماز میں، کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ نمازوں میں آسانی ہو جائے۔ دیکھیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی فرض کردہ احکامات ہیں، اس کے اندر ہم کوئی مطلب کہ ایسا بدل نہیں کر سکتے کہ اس کو وقت سے پہلے پڑھ لیں اور وقت کے بعد میں پڑھیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اللہ نے واضح لفظوں میں فرما دیا کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ اوقات مقررات اور فرض کی گئی، تو اس میں کوئی رعایت نہیں ہو سکتی ہے۔ البتہ آپ اپنے ماحول جس سراؤنڈنگ میں رہ رہے ہیں وہاں پر اس ماحول کو اس کے مطابق ڈھالیں، اس کو مطابق چینج کریں۔ آپ اسلامک اسکول میں ڈالیں یا اپنے اسکول بنائیں، چارٹرڈ اسکول ہوتے ہیں، اس میں آپ مرضی سے چلا سکتے ہیں، اس میں تبدیلی کر کے۔ تو آپ کو اپنے دین کی حفاظت کرنی ہے تو آپ کو یہ اقدامات اٹھانے پڑیں گے۔ اور الحمدللہ میں مبارکباد پیش کروں حضرت علامہ غلام زرقانی صاحب کو، جو یہاں پر تشریف فرما نہیں ہے اس وقت، انہوں نے ایک قدم اٹھایا ہے، لیکن ہمارے لوگوں کی طرف سے مایوسی ہے۔ 2-4 دن پہلے ان سے بات ہوئی تھی کہ مفتی صاحب بڑے سرکار کا ذکر کرنے والے، بڑے نعرے مارنے والے لوگ، اگر آپ میرے اسکول میں آگے دیکھیں گے تو 2-3 ہی بچے ہیں لوگوں کے، باقی عرب لوگوں کے، دیگر لوگوں کے بچے ہیں میرے پاس۔ یہ جو محبت کے دعوے کرتے ہیں اور باتیں کرتے اور جھومتے ہیں اور مرنے کے لیے تیار ہے، جان جو قربان ہے، مگر اپنی دنیا قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تھوڑی سی دقت برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ انہوں نے ایک اتنا بڑا اسٹیپ اٹھایا ہے، اس میں کوئی ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پھر کیا کرے گا جب اسکول نہیں چلے گا؟ بند ہو جائے گا۔ جبکہ دیگر لوگ جن کو ہم گمراہ کہتے ہیں، بد مذہب کہتے ہیں، وہ لوگ ایک عرصے سے اسکول بھی چلا رہے ہیں اور مدرسے بھی چلا رہے ہیں، اس کا پورے ٹائم کے ڈھیروں کی تعداد میں کلمہ پڑھا بھی رہے ہیں۔ وہ اپنی دنیا کو قربان کر کر اپنے دین کو بچانے کے لیے لگے ہوئے ہیں، اور ہم اپنے آپ کو عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہنے والے، حضور کے نام پہ جھومنے والے، ہمارا کیا حال ہے آپ کے سامنے میں آئینہ دکھا دیا۔ The answer to that, the Mufti Sahib said, the question is that how do we pray, especially Zohar prayer, because the school time comes in between. Mufti Sahib said that it is best that if we first try to change the environment that we are in, slowly but surely, and second, we should admit our children to schools that are either Muslim owned or charter school, and if we don't have any such schools, then we should establish such institutions. اس میں بالکل وضاحت دکھاتا ہوں کہ میں بہت یعنی اسکولس کے میں نے وزٹ کیے ہیں، مسلم اسکول سے بھی کیے ہیں، کرسچن اسکول سے بھی وزٹ کیے ہیں۔ US گورنمنٹ نے سب کو رعایت دی ہے۔ اگر آپ پرائیویٹ اسکول بناتے ہیں، ایون یہ کہ اپنا سلیبس بھی آپ بنا لیں، سلیبس میں بھی آپ کو کوئی تنگی نہیں ہے، کیونکہ میں پورا ایجوکیشن سسٹم میں نے پڑھا یہاں پہ امریکن گورنمنٹ کا، اس میں کتنی رعایت دی ہے، کتنے انہوں نے آسانیاں دی ہوئی ہیں، اور کوئی ان کے ساتھ یعنی سگیری میں اعلیٰ سلوک بھی نہیں ہے۔ میں نے مسلم اسکولس دیکھے ہیں، ان کو بلو پرنٹ ملے گا، پوری رعایت ہے، گورنمنٹ کی طرف سے تنگی نہیں ہے، تنگی ہماری طرف سے جو ہم اقدام نہیں اٹھا رہے ہیں۔ یہ سوال اسی پر آیا ہے کہ آپ نے جمعے کی نماز کی امامت عورت کے لیے منع کا آپ نے بتایا ہے، تو دیگر نمازوں میں کیا عورت امام بن سکتی ہے؟ دیگر نمازوں میں اس کو مکروہ تحریمی فرمایا گیا ہے کہ اگر ایسا کر لیا ہے تو ان نمازوں کو دہرا۔ حال وقت تراویح کے معاملے میں بعض علماء نے اس زمانے میں رعایت کرتی ہے، اس کے حساب سے وہ کہتے ہیں کہ اگر خواتین کو تراویح پڑھانے کا موقع نہیں ملا تو وہ قرآن بھول جائیں گے، لیکن اصل مذہب تو یہی ہے کہ مکروہ تحریمی ہے۔ کیا عورت ان ایام میں حج کر سکتی ہے؟ عورت اپنے مخصوص ایام میں بالکل حج کر سکتی ہے، حج میں اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس سے حج میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حال بتا یہ کہ اگر طواف زیارت اس کا رہتا ہے تو اس کو پھر تھوڑا ڈیلے کر دے وہ،
اور اس مجبوری کی بنا پر جو ڈھلے گرے گی وہ اس پر کوئی جرمانہ بھی نہیں. شریعت مطالعہ اس کو رعایت رکھی اس کے لیے کہ ایسی مجبوری اس کو پیش آ جائے. تو حج میں کوئی اثر نہیں پڑتا. آپ کو حج میں مسجد میں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی. مینا میں چلے جائیں وہ مسجد نہیں, عرفات میں چلے جائیں وہ مسجد نہیں, آپ وہاں پہ ان دونوں کے درمیان میں جو ہے مزدلفہ وہ مسجد نہیں. تو انہی اعمال کا نام تو حج. قربانی کرنا ہے کوئی آپ کو اس کے لیے ضرور نہیں وضو کرنے کی. طواف زیارت وہ ہوتا ہے جو مسجد میں کیا جاتا ہے, اس کے لیے میں نے بتایا کہ رعایت شریعت میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. So it is allowed for the woman to perform the ritual of Hajj even though if she is going to her special days, because you don't have to enter the masjid. And as far as Tawaf Ziyarah goes, then the woman has to delay Tawaf Ziyarah until she can actually reach the stage of purity, and then she can do it, even though that delay is there, but that delay does not necessitate any kafara on her. یہ اگر کوئی شخص اپنی بیٹی کے نام قانونی طور پر یہاں پر گھر نہیں کر سکتا دستاویزی طور پر, تو کیا زبانی طور پر اس کو تحفہ دے سکتا ہے کہ یہ گھر میں نے تمہارے نام کیا؟ دیکھیں شریعت مطالعہ کے قانون کے مطابق تو زبانی اثر ہے, اور باقاعدہ فقہ میں ایک چیپٹر ہے پورا کا پورا جس کا نام ہے کتاب الاقرار. اس کے اندر ساری زبانی کلامی باتیں ہی نافذ ہیں. تو اگر زبانی کہہ دیا کہ میں نے تمہیں گفٹ کیا, اور پھر اس گفٹ کی جو شرائط ہے وہ شرائط یہ ہے کہ وہ چیز اس کے قبضے میں دے دی جائے. اگر اپنا سامان وغیرہ خود رکھا ہوا ہے, خود نے رہائش اختیار کی ہو تو اپنی رہائش کو ختم کر لے اور اپنا جو سامان ہے وہ نکال لے وہاں سے. اس کے بعد پھر کہے کہ اگر چابی میں نے تمہیں گفٹ کیا تو گفٹ ہو جائے گا. باقی خود لے رہا ہے اور کہا میں نے تجھے گفٹ کر دیا تو یہ ہبہ مکمل نہیں ہوتا. گفٹ کی شرائط پوری نہیں پائی جاتی, تو اس لیے وہ صرف زبانی بات ہے گفٹ نہیں ہوگا. So in Sharia, the reality of gift is actually verbal. So if verbally somebody says that, okay, I give you the house and this house is yours, then it is necessary to complete the requirements of giving a gift, and that is that the ownership of that gift that is being gifted is given to that other person. In this case, if the house is being gifted, then the person who is gifting the house has to remove the items of his own property from the house and then give the key that this is now your house. And then later on, if the woman allows that, okay, you can live in this house, that's another story, but that is how the gift would be, the transaction of gift would be completed. اس میں جو حج والا سوال تھا اس میں یہ ہے, ایک سوال آیا ہے کہ اگر اس کی فلائٹ ہے عورت کی اور طواف زیارہ نہیں ہوا, وہ انتظار نہیں کر سکتی, تو اب کیا کریں؟ دیکھیں اس حوالے سے ویسے تو فقہ کی عربی کتابوں میں تو کوئی ایسا مسئلہ بیان نہیں ہوا ہے, کیونکہ اس زمانے فلائٹ کا مسئلہ ہی نہیں ہوتا. لیکن ہمارے پاس شریعت مطالعہ نے ایک قانون دیا ہے, وہ یہ کہ من اصاب ببریتین فلیفطر احدہما, کہ جو دو گناہوں میں گرفتار ہو گیا ہے تو اس میں سے آسان کو چن لے. اب ایسی خاتون جو اپنے مخصوص ایام میں ہے اور اس کی فلائٹ بھی مطلب کہ مقرر ہے اور وہ ویٹ نہیں کر سکتی, اب وہ یا تو طواف زیارت چھوڑ دے یا ناپاکی کی حالت میں طواف زیارت کر لے. اگر طواف زیارت چھوڑ کے جاتی ہے تو پوری زندگی اپنے میاں کے لیے حلال نہیں ہوگی. کوئی مطلب کہ وہ ان کا جسمانی تعلق نہیں ہو سکے گا, اور پھر ہر صورت میں اس کو لوٹ کر آنا ہے, وہ طواف زیارت کرنا, اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے طواف زیارت کا. دوسرے طواف کا تو یہ ہوتا ہے کہ جو دم بھیج دیا کام بن جائے گا. طواف زیارت کا پورا یا اکثر پھیرے کرنا لازمی ہے, ورنہ پوری زندگی حلال نہیں ہوگی. دوسری صورت یہ ہے کہ وہ اسی ناپاکی کی حالت میں مجبوراً طواف کر لے, تو اس کو ایک بدنہ دینا پڑے گا, پوری گائے یا اونٹ, تو یہ برداشت کر لے تو اس سے اس کا فرض اس کے ذمہ سے اٹھا جائے گا. تو اب جو اپنے لیے جو کام آسان سمجھتا ہے وہ اختیار کر سکتا ہے, کیونکہ دو ہی راستے اس کے پاس, یا تو یہ کر لے یا وہ کر لے.
ہاں اگر یہ پاسبل ہے کہ فلائٹ مس کر دی جائے اور پھر کچھ آسرا ہو جائے گا تو وہ سب سے بہتر ہے. So if the Tawaf Ziyarah has not been performed because the woman is going through those special days, then the Sharia has given there 3 options. One is that either the flight is left and then the second flight or third flight whenever Tawaf Ziyarah gets completed and then she takes it back. The second is that she leaves Tawaf Ziyarah and then she goes back home without doing Tawaf Ziyarah. In that case, the relationship of husband and wife cannot be established. She would be not permissible to engage in any relationship with her own husband just because she has not done Tawaf Ziyarah. And the third is that she does Tawaf Ziyarah in that state, and then after she has done that, just because there is no other option, then she gives kafara, either a cow or a camel. So out of these 3 options, whatever is easiest for you to do that and then complete the requirements of Sharia. سوال اور بہت سارے ہیں. There are many other questions that are there, but time is limited. Tomorrow is working day, so we will have to wrap it up. یہ کچھ دعاؤں کے لیے کہا جب ایک تو یہ ہے کہ لکھا ہے کہ آپ سے اگر کوئی سوال کرنا ہو یا کوئی رابطہ کرنا ہو تو کیا چاہیے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ میرا ایک فون نمبر ہے اور دوسرا ایک ای میل ایڈریس ہے siddiq43@gmail.com. siddiq43@gmail.com. جو صدیق کی اسپیلنگ ہے SIDDIQ 43. SIDDIQ43@gmail.com. This is the email address. Anybody, if they have any questions, send the email to me. اور ایک دوسرا یہ مفتی ابو بکر MUFTIABUBAKER. یہ بھی ہے email address مفتی ابو بکر.